رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اینڈ 166 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ وَمِنَ النَّاسِ میں نون پر مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے نون کو۔ من یتخذ میں نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے ادغام مال غنہ کے 4 حروفوں میں سے، یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے ادغام کے ساتھ۔ من دون اللہ میں نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے اخفاء مال غنہ کے 15 حروفوں میں سے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، زبر آتا تو یہاں پر ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں اللہ کے لام کو۔ اندادا یحبونہم کحب اللہ، دادن میں بھی نون ساکن کے بعد اخفاء مال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال کے اوپر جو 2 زبر آ رہے ہیں یہاں قاعدہ ہو رہا ہے ادغام مال غنہ کا۔ ادغام مال غنہ کے 4 حروفوں میں سے یا نون میم واو میں سے یا آ رہی ہے تو یہاں پر ہم ادغام کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کحب اللہ میں حا کی آواز کو واضح کریں گے، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ والذین آمنوا دال کے ساتھ یا ساکن ایک الف میں دار کھینچیں گے۔ آمنو میں الف کے اوپر کھڑا زبر ایک الف میں دار کھینچیں گے، نون کے ساتھ واو ساکن ہے اور مد ہے تو 4 سے 5 الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے نون کو۔ اشد حبا للہ یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے با کے اوپر جو 2 زبر آ رہے ہیں ادغام بلا غنہ کا، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ظلموا میں واو کے اوپر مد آ رہا ہے، 3 سے 4 الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے یہاں پر۔ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةَ میں غنہ کریں گے، جمیع میں عین کے اوپر جو 2 زبر آ رہے ہیں ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے ادغام کے ساتھ۔ شدید العذاب دال کے ساتھ الف ہے ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ہیں من یتخذ جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ سوائے اللہ کے اندادن کئی شریک، یحبونہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے، حبی جیسی محبت کرنا ہے اللہ سے۔ والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے اشد زیادہ شدید ہیں حباً محبت کرنے میں للہ اللہ سے، ولو اور کاش یری الذین دیکھ لیں وہ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، اذ جب یرون وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، ان القوت بے شک قوت للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، وان اور بے شک اللہ شدید العذاب سخت ہے عذاب دینے میں، شدید العذاب سخت ہے عذاب دینے میں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات اللہ پاک کی وحدانیت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب اس آیت نے بتایا ہے کہ اس قدر ظاہر اور واضح دلائل دیکھنے کے باوجود دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو اندادن یعنی برابر اور شریک بناتے ہیں۔ کائنات کی حکمرانی، مخلوق کی حاجت روائی، مشکل کشائی، دعائیں سننا، تمام غائب و حاضر چیزوں سے واقف ہونا جو اللہ کی خاص صفات ہیں، یہ لوگ یہ صفات ان بناوٹی معبودوں میں سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جو صرف اللہ سے ہونی چاہیے، جبکہ اہل ایمان اللہ پاک کے ساتھ ان سے کہیں زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اندادن سے مراد وہ فوت شدہ بزرگ ہیں جن کے بت بنا کر وہ انہیں پکارتے اور پوچھتے تھے، جیسا کہ سورہ نوح میں ذکر ہے۔ یغوث، یعوق اور سوا اور نصر کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان کی قوم کے نیک لوگ تھے جن کے فوت ہونے پر انہوں نے ان کے بت بنائے، بعد میں یہی بت عرب میں بھی بن گئے۔ گویا بت پرستی بھی دراصل بزرگ پرستی ہی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ فتح ہونے کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کعبہ سے بت نکالے تو ان میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے۔ اندادن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ کا حق ہے۔ بت پرست ان ہستیوں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، قبر پرست ان ہستیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، انہیں نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے، مصیبت کے وقت ان سے فریاد کرتے ہیں،
خصوصاً یہود و نصارہ میں یہ چیز عام تھی، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کر دیا اور علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ہر اونچی قبر کو برابر کر دیں۔ مسلمانوں میں کئی ایسے بد نصیب ہیں جو اس آیت کا، جس میں اللہ پاک کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ اللہ پاک جیسی محبت کرنے سے منع کیا گیا، اس مقصد کے لیے وظیفہ کرتے ہیں اور اس کا تعویذ لکھتے ہیں۔ تو پیارے صالحات، یہ آیت انسانوں کی ایک بڑی کمزوری بیان کرتی ہے، کسی کو اللہ کی جگہ اللہ جیسا مقام دینا۔ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دولت کو اللہ سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، رشتوں کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے دیتے ہیں، موبائل، فیشن، شہرت یا کسی انسان کو دل میں اس طرح بسا لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری بھول جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں اللہ کے بجائے انسانوں سے امید لگاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم ایسے لوگوں کو اللہ کے برابر محبت دیتے ہو، جبکہ اصل محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ انسان کا اصل سہارا اللہ ہے، نہ دولت، نہ لوگ، نہ دنیا۔ جب انسان اللہ سے سچی محبت رکھتا ہے، وہ گناہ سے بچتا ہے، مشکل میں اللہ ہی کو پکارتا ہے، فیصلوں میں اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے۔ دنیا کی چیزیں اسے دینی ذمہ داریوں سے نہیں ہٹاتی۔ قرآن پاک کا پیغام یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ مضبوط محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کبھی بدلتا نہیں اور دنیا کی محبتیں اکثر بدل جاتی ہیں۔ اعدادن یعنی ہمسر، شریک، برابر والے، ایسے لوگ یا چیزیں جنہیں اللہ کی جگہ دل میں بٹھا لیا جائے، ان سے وہ امید رکھنا جو صرف اللہ سے رکھنی چاہیے، دنیاوی سہاروں کو خدا جیسا مان لینا۔ یحبونہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ انسان ان چیزوں کے لیے وقت، دل، جذبہ اور امید لگاتا ہے، کبھی گناہ بھی کر لیتا ہے صرف دنیا کی محبت بچانے کے لیے۔ اللہ کی ناراضی سے زیادہ دنیا کی ناراضی کا خوف ہوتا ہے، جیسے کسی رشتے کے لیے حرام تعلق قائم رکھنا، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر انسان کی محبت کو چن لینا۔ کحب اللہ، جیسے محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اصل محبت کا حق اللہ کا ہے، کیونکہ نعمت زندگی، رزق، حفاظت سب اس کی طرف سے ہیں۔ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جیسے انسان اپنے محبوب کام یا شخص کے لیے ہر قربانی دیتا ہے، ویسے ہی اللہ کے لیے سب سے بڑی قربانی دینی چاہیے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جن کے دل اللہ پر یقین سے بھرے ہوتے ہیں، دنیا کے کسی فائدے نقصان سے زیادہ اللہ کے حکم کو عزیز رکھتے ہیں، محبت میں، پختہ نیت میں سچے ہوتے ہیں۔ جیسے ایمان والا کاروبار میں حرام نہیں ملاتا چاہے نقصان ہو، کیونکہ وہ اللہ کی محبت کو اول رکھتا ہے۔ اشد حب للہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ہر فیصلہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کرنا، محبت، خوف، امید سب سے زیادہ اللہ کے لیے، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کو ترجیح دینا۔ جیسے فجر کی نیند کو قربان کرتے ہیں، اللہ کی محبت جن کے دلوں میں شدید ہوتی ہے۔ اصل محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ دنیا کی محبتیں بدل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں، لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اذ تبرأ الذین، را پر مشدد ہے، اس کو سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، با کے ساتھ ملا کے، نون کو تا کے ساتھ ملا کے سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ اذ تبرأ، جب بیزار ہوں گے، الذین، وہ جو، اتبعوا، پیروی کیے گئے، من الذین، ان سے جنہوں نے، اتبعوا، پیروی کی، ورأوا، اور وہ دیکھ لیں گے، العذاب، عذاب، وتقطعت، اور کٹ جائیں گے، بہم، ان کے، الاسباب، تمام اسباب۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس دن وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی اپنے پیچھے چلنے والوں سے الگ ہو جائیں گے، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے ان کے سارے تعلقات اور سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ آیت قیامت کے ایک ہولناک منظر کو سامنے لاتی ہے۔ دنیا میں انسان لیڈروں، مشہور شخصیات، بڑے خاندانوں، دوستوں یا غلط راستہ دکھانے والوں کی پیروی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ برائی یا گناہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دوسروں نے کہا یا دوسروں کے دباؤ میں آ کر، لیکن قیامت کے دن وہی لیڈر، وہی بڑے لوگ، وہی دوست سب خود کو الگ کر لیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی دوست بری عادت میں لے آئے، مثلا نشہ، جھوٹ، حرام تعلق، تو مشکل وقت آنے پر وہی دوست کہہ دیتا ہے میں نے کب کہا تھا، یہ سب تو تم نے خود کیا۔ قیامت میں یہی کیفیت 1000 گنا زیادہ شدت کے ساتھ ہوگی جس کی پیروی کی جاتی تھی۔ جیسے فالوورز، پیروی کرنے والے شرمندہ ہوں گے، پچھتائیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عذاب سامنے ہوگا اور ہر تعلق، ہر سہارا، ہر دوستی ختم ہو جائے گی۔ تبرأ، الگ ہو جانا، بری الزمہ، لا تعلق اختیار کرنا، ذمہ داری سے انکار کرنا، کسی کو اپنا نہ ماننا۔ دنیا میں برائی سکھانے والا دوست مشکل وقت میں کہہ دیتا ہے میں تو تمہیں مجبور نہیں کر رہا تھا، قیامت میں یہی انکار اور زیادہ سخت ہوگا۔
الذین اتبعوا جن کی پیروی کی گئی۔ دنیا کے لیڈر، بڑے لوگ، سردار، فیشن بنانے والے یا گمراہ کرنے والے، ایسے لوگ جنہیں غلط راستے پر چل کر دوسروں نے فالو کیا۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو غلط کام سکھائیں، لوگ اس کی پیروی کریں، قیامت میں وہ انکار کر دیں گے۔ من الذین اتبعوا جو ان کے پیچھے چلے، عام لوگ جو آنکھیں بند کر کے دوسروں کی بات مانتے ہیں، صحیح اور غلط سوچے بغیر پیروی کرتے ہیں، ذاتی سوچ دین کا استعمال نہیں کرتے، سب کرتے ہیں تو میں بھی کر لوں، ایسا کرنے والے قیامت میں نقصان اٹھائیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی، ہر بہانہ، ہر دلیل ختم، ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جیسے امتحان کے بعد غلط جواب دیکھ کر پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن قیامت میں پچھتاوا فائدہ نہیں دے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ سارے تعلقات، سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، رشتے، دوستیاں، ناطے سب ختم، کوئی سفارش، کوئی مدد، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، ہر انسان اکیلا اپنے عمل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دنیا میں غلط کام کرنے کے ساتھ اکثر لوگ کہتے ہیں پریشان نہ ہو مہونہ، لیکن قیامت میں کوئی کسی کے لیے نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ماں باپ بھی بچوں سے بھاگ جائیں گے۔ دنیا میں جن لوگوں کے پیچھے چل کر انسان گناہ کر، قیامت میں وہی لوگ اس سے لا تعلق اختیار کر لیں گے۔ اس دن کوئی دوستی، کوئی رشتہ، کوئی سہارا فائدہ نہیں دے گا، صرف اپنے عمل ساتھ دیں گے۔